ذرا توجہ کریں، یہ حضرت علامہ جلال الدین سیوطی ہیں کون؟ یہ اللہ کے وہ نیک بندے ہیں کہ جو حالت بیدار میں جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہوتا ہے۔ ذرا غور کریں، ایک انسان لاکھوں روپے خرچ کر کے حج کے لیے جاتا ہے، عمرہ کے لیے جاتا ہے، وہ نبی کا روزہ دیکھتا ہے، نبی کے در کو دیکھتا ہے، نبی کی اسے زیارت نصیب نہیں ہوتی ہے۔ ہزاروں میں ایک دو لوگ ایسے خوش نصیب ہوتے ہیں جس کو اللہ کے نبی خواب میں آ کر جسے اپنا دیدار کرا دیتے ہیں۔ لیکن علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ اللہ کے وہ نیک بندے ہیں جو خواب میں نہیں، جو سوتے ہوئے نہیں، جو حالت بیداری میں جاگتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جنہیں دیدار نصیب ہو جاتا ہے۔ حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ ایک دن لوگوں سے کہنے لگے کہ اے لوگوں، میں تمہیں وہ بتا دوں کہ اللہ کے نبی اپنے گنبد خضرا میں کون سا عمل کرتے ہیں؟ لوگوں نے کہا ذرا بتا دیں۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں میں اللہ کے نبی کا ہر عمل بیان تو نہیں کر سکتا، اس لیے کہ ان کے بہت سارے اعمال ہیں، لیکن اللہ کے نبی اپنی قبر انور میں، اپنے روضہ اطہر میں اللہ کے نبی جو اعمال کرتے ہیں ان میں سے ایک عمل یہ بھی ہے، ایک کام یہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے ان کے امتیوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ ذرا غور کرنا، آپ اپنی آنکھ کی نیند کو قربان کیے ہیں، آپ نے اپنے گھر کے نرم نازک بسترے کو چھوڑا ہے، یاد رکھو آپ اس محفل میں آ کر غوث پاک علی رحمت رضوان اور اللہ کے نیک بندوں کا ذکر جمیل کو آپ سماعت کر رہے ہیں۔ یہ محفل جب فرشتے اٹھا کر اللہ کے نبی کی بارگاہ میں لے کر پہنچیں گے تو جو لوگ بیٹھ کر یہاں سن رہے ہیں ان کا نام بیٹھ کر سننے والوں میں لکھا جائے گا، جو کھڑے ہو کر سنتے ہیں ان کا نام کھڑے ہو کر سننے والوں میں لکھا جائے گا، اور جو اپنے گھر سے کہہ کر آئے ہیں کہ جلسہ سننے جا رہے ہیں وہ دکانوں پہ آوارہ گردی کر رہا ہے، وہ راستے کو جام کیا ہوا ہے، تو جب میرے نبی اس کی زندگی کو دیکھیں گے کہ اس نے اپنی نیند بھی قربان کی لیکن ذکر کی محفل میں نہ بیٹھا، تو یاد رکھو ہمارے اور آپ کے نبی کو تکلیف پہنچے گی۔ اس لیے جو لوگ بھی یہاں آئے ہیں اگر جلسہ سننے کا ارادہ ہے، اگر نیت یہ کی تھی آپ نے کہ جلسہ سنیں گے، تو آپ وہاں روڈ کو چھوڑ دے، دکان کو چھوڑ دے، آپ اس محفل میں آئے تاکہ جب یہ محفل اٹھ کر اللہ کے نبی کی بارگاہ میں پہنچے نبی ہمیں دیکھ کر مسکرا دے، اور اگر نبی نے اس محفل کو قبول کر لیا تو یاد رکھو ہماری دنیا بھی بہتر ہو جائے گی اور پروردگار ہماری آخرت کو بھی بہتر فرما دے گا۔ اب ذرا غور کریں، علماء کرام موجود ہیں، آپ نے بیانات بھی سنے۔ غوث پاک علی رحمت رضوان جس کو اللہ نے سارے ولیوں کا سردار بنایا ہے، شیخ سعدی کیا کہتے ہیں؟ غوث اعظم درمیان اولیاء، یعنی غوث پاک ولیوں میں ایسا ہی مقام رکھتے ہیں جس طرح ہمارے نبی سارے نبیوں میں مقام رکھتے ہیں۔ جس طرح نبیوں میں سب سے افضل ہمارے اور آپ کے نبی ہے، اسی طرح اولیاء کرام میں سب سے افضل اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا شیخ عبد القادر بڑے پیر رحمت اللہ علیہ کو بنایا ہے۔ اور یقینی طور پر ہم اولیاء کرام کے ماننے والے ہیں، ہم اولیاء کرام سے عقیدت کرنے والے ہیں، ہم اولیاء کرام کے در پہ جانتے ہیں، ان کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں۔ لیکن وہ مسلمانوں ذرا غور کرنا، ہو سکتا ہے کل کوئی بدعقیدہ آپ سے ملاقات کر لے اور وہ آپ سے پوچھے کہ تم نے غوث پاک علی رحمت رضوان کے نام کی محفل سجائی تھی، تم نے غوث پاک کا وسیلہ لے کر اللہ کی بارگاہ میں دعائیں مانگی تھی، ذرا یہ تو بتاؤ اللہ نے قرآن میں کہاں لکھا ہے کہ ولیوں کے در پہ جا کر مانگنا چاہیے؟ اللہ نے قرآن میں کہاں بتایا ہے کہ اولیاء کرام کے در پہ جا کر ان کے وسیلے سے دعا مانگنی چاہیے؟ آپ ان سے کہہ دینا سنو سنو، ہم زیادہ قرآن پڑھنے والے نہیں ہیں، ہمیں زیادہ حدیث کا علم نہیں ہے، لیکن رات میں کشن گنج کی سرزمین سے ایک مولوی آیا تھا، اس نے کہا تھا کہ اللہ نے قرآن میں اولیاء کرام کے وسیلے سے دعا مانگنے کا حکم دیا ہے۔ مسلمانوں جب آپ کا مزاج بن گیا ہے، سن لے ایک پیغام لے کر جائے، آپ مزارات پہ جاتے ہو، مزار پہ جا کر فاتحہ
پڑھتے ہو یقینی طور پر صاحب مدار کے وسیلے سے اللہ سے کہتے ہو مولا میں بے اولاد ہوں، مجھے اس ولی کامل کے توسل سے اولاد عطا فرما دے، میرا کاروبار نہیں چلتا ہے، اس ولی کے وسیلے سے میں تجھ سے دعا کرتا ہوں میرے کاروبار میں برکت عطا فرما دے۔ لیکن مسلمانوں میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ایک سورہ ہے جس کو سورہ